السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں موت ہو جانے کا بیان۔ بگل داواو رکھا جی۔ جب آدمی مرنے لگے تو اس کو چت لٹا دو، اس کے پیر قبلہ کی طرف کر دو اور سر اونچا کر دو تاکہ منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو تاکہ تم کو پڑھتے سن کر خود بھی کلمہ پڑھنے لگے، اور اس کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو چپ ہو رہو، یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے اور پڑھتے پڑھتے دم نکلے، کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے کلمہ ہونا چاہیے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ دم ٹوٹنے تک کلمہ برابر جاری رہے۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد کوئی دنیا کی بات چیت کرے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو، جب وہ پڑھ لے تو پھر چپ ہو رہو۔ جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈیڑھی پڑ جائیں کہ کھڑی نہ ہو سکے اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کمپٹیاں بیٹھ جائیں تو سمجھو اس کی موت آ گئی۔ اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کرو۔ سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے، اور اس کے سرہانے یا اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ دو یا کسی سے پڑھوا دو۔ اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔ ایسے کام کرو اور ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے کہ مردے کی خیر خواہی اسی میں ہے۔ ایسے وقت بال بچوں کو سامنے لانا یا اور کوئی جس سے اس کو زیادہ محبت تھی اسے سامنے لانا اور اس سے ایسی باتیں کرنا کہ اس کا دل ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کی محبت اس کے دل میں سما جائے، بڑی بری بات ہے۔ دنیا کی محبت لے کر رخصت ہوئی تو نعوذ باللہ بری موت مرے۔ مرتے وقت اگر اس کے منہ سے خدا نخواستہ کفر کی کوئی بات نکلے تو اس کا خیال نہ کرو، نہ اس کا چرچا کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی سے عقل ٹھکانے پر نہ رہی، اس وجہ سے ایسا ہوا، اور عقل جاتے رہنے کے وقت جو کچھ ہو معاف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہو۔ جب وہ مر جائے تو سب وضو درست کرو اور کسی کپڑے سے اس کا منہ اس ترکیب سے باندھو کہ کپڑا توڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے سر پر سے لے جاؤ اور گرہ لگا دو تاکہ منہ پھیل نہ جائے، اور آنکھیں بند کر دو اور پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کر باندھ دو تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پائیں۔ پھر کوئی چادر اڑا دو اور نہلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو۔ منہ وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو: بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ۔ مر جانے کے بعد اس کے پاس لوبان وغیرہ کچھ خوشبو سلگا دی جائے، اور حیض و نفاس والی عورت جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کے پاس نہ رہے۔ مر جانے کے بعد جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا درست نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔